جی میرا نام محمد ہے. مجھے آپ کی طبیعت کا پتہ لگا. میں نے دعا کی جزاک اللہ خوش رکھے آپ کو. جنہوں نے بھی میرے لیے دعا کی اللہ سب کو خوش رکھے. کہتے ہیں جی کہ پاکستان ایئرپورٹ سے جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا تھا لیکن آگے کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹیں کینسل ہو گئیں تو ان کو لازماً احرام کھولنا پڑا. تو وہ دم ادا کریں گے, مکے میں بھیجیں گے دم, اور پھر جب اللہ موقع دے تو عمرہ بھی کریں گے. ہر کوئی آج کل نیٹ پہ آن لائن قرآن پڑھا رہا ہے, چاہے وہ اس کی تجوید خود ہی اچھی نہ ہو. تو ایسی آدمی کو تو نہیں پڑھانا چاہیے. باقی آج کون مانتا ہے؟ اگر احرام کی چادر درمیان میں سلی ہوئی ہو کوئی حرج نہیں. سلا ہوا کپڑا وہ منع ہے جو بدن پہ سلا ہوا ہو, جیسے قمیص ہے, شلوار ہے, پاجامہ ہے. اگر چادر میں سلائی ہو تو منع نہیں ہے. اگر صفا مروہ نہ کرے دم ہے, ہاں بالکل صفا مروہ بھی کرے اور دم بھی دے, اور سادہ لباس میں کرے تب چونکہ وہ تو قضا کر رہا ہے. ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے, عین روانگی کے وقت ایجنٹ نے ٹکٹیں کینسل کروا دیں. ہم دوبارہ اپنے خرچ پر ٹکٹ لے کر آ گئے. کیا ہم اس ایجنٹ پر کیس کر سکیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, آپ کا حق ہے, اس سے وصول کریں. میری امی کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی, اللہ شفا عطا فرمائے. عمرے کی ادائیگی کی لیکن صفا مروہ نہیں کیا, حلق اور احرام کھول دیا, دم پڑ گئی. دم دینا پڑے گا, اور دینا بھی مکے میں پڑے گا. ہندوستان کے مسلمانوں پر بے تحاشا مظالم ہو رہے ہیں. شاہین باغ کی عورتوں کی جان بھی خطرے میں ہے, جو 75 دنوں سے سراپا احتجاج ہیں. اللہم محفظہم وایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز. اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین. اللہم اہلک الیہود والہنود والکفار والقادیانیت والمشرکین. اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد علی القوم المجرمین. خصوصی دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. محمد ساجد بھی اللہ شفا, محمد امین بھی بیمار, اللہ شفا عطا فرمائے. اور آج میرے معلومات میں لاہور میں ایوان اقبال میں ختم نبوت کانفرنس, دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. چونکہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ قادیانی جو ہے نا جی, وہ ایسے طریقے سے اندر گھس گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا. وجہ یہ ہے کہ اسی لیے جیسے مجھ سے ایک دوست نے, بڑے پڑھے لکھے بڑے اعلیٰ عہدے کے آدمی, مجھے کہہ رہے ہیں مکی صاحب آپ ہندو کو تو برداشت کر لیتے ہیں, سکھ کو کر لیتے ہیں, لیکن قادیانیوں سے کیوں لڑتے ہیں؟ میں نے کہا سکھ خود تو کہتا ہے نا میں سکھ ہوں, ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں, یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں, نصرانی کہتا ہے میں نصرانی. یہ بدبخت کہتے ہیں مسلمان ہیں. تو یہ تو مسلمان بن کے دھوکہ دیتی ہیں, زیادہ یہ تو مرتد ہیں, ان سے تو معاملہ نہیں کیا جائے گا جیسے ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال دعا کریں اللہ جو بھی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرمائے, اور جو ختم نبوت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, کبھی حج فارم میں وہ خانہ کٹواتے ہیں, کبھی کچھ پاسپورٹ میں خانہ کٹواتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. جب احتجاج ہوتا ہے پھر وہ خانہ شروع ہو جاتا ہے, جب احتجاج ختم پھر کٹ جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا بھائی فوت ہو گیا, اپنے اس کے بیٹے کو صدقہ ہاں دے سکتے ہیں. اگر مسجد میں جماعت ہو جائے تو اس جگہ دوسری جماعت نہ کریں, باہر کھڑے ہو کے کریں, ورنہ تو عادت ہو جائے گی لوگوں کو. عورت موٹر سائیکل چلا سکتی ہے یا گاڑی وغیرہ, میری رائے تو یہی ہے کہ نہ چلائے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اب غیر مرد آ کر عورت کو نکالیں گے نا, اور وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی. اس لیے عورت کو نہیں چلانا چاہیے. ہاں ایک ہے کہ مجبوری ہوتی ہے, مثلاً ایک آدمی ہے
گھر میں ایک عورت ہے، خاوند ڈیوٹی پہ چلا گیا، بچوں کو سکول کون چھوڑے، کون لے آئے، مجبوراً چلاتی ہے، پھر باقاعدہ پردے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ چلاتی ہے۔ میرے چہرے پر کالا تل ہے اور بہت زیادہ تھے، میں نے آپریشن سے صاف کرا، ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہے، کوئی بننا نہیں، عیب ہو تو وہ آپ ٹھیک کرا سکتی ہیں۔ پاکستان سے کام کے لیے اگر آپ آئے ہیں تو آپ پہ کوئی دم نہیں ہے۔ دجال کی عمر کتنی ہوگی اللہ عالم، عمر تو پتہ نہیں کتنی ہوگی، لیکن 40 دن رہے گا وہ۔ ایک ہندو کو میں نے کلمہ پڑھوایا، مسلمان بھی ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی قرآن کیسے آسمانی کتاب ہے؟ جب قرآن پر ایمان ہے تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے نا کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے اتاری ہے۔ بہرحال میں نے انشورنس کروائی تھی، انشورنس تو جائز نہیں ہے، لیکن کرا چکے ہیں تو اب پیسے ان کو معاف نہ کریں، ان سے وصول کریں۔ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنی بہن کو آنکھ بنوانے کے لیے ہم دے سکتے ہیں۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ہاں دل مردہ ہو جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرے، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جانو نا جو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تم روتے زیادہ اور ہنستے کم۔ لیکن آج نہ لوگوں کو موت یاد ہے نہ قبر یاد ہے، تو ہنسے نہیں تو کیا کہیں۔ نماز کو ادا نہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے پیسے دیتے ہیں کسی کو نفع کے لیے، لیکن اصل پیسہ رہتا ہے نہیں، نفع میں بھی شریک ہوں، نقصان میں بھی شریک ہوں، پھر جائز ہے۔ عورت کی پاؤں کی ایڑیاں جو ہے وہ بھی 70 میں شامل ہیں، بالکل شامل ہیں، کیوں نہیں شامل ہیں؟ انہی ایڑیوں کو دیکھ کر تو لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھی ایڑیاں گول ہیں، کیسی ہیں، پتلی ہیں، سفید ہیں، کالی ہیں، تو باقی کیا ہوگا؟ وہیں سے تو وہ اپنا قصہ چلاتے ہیں۔ تو پردہ کر، اسی لیے حکم ہے نا کہ عورت کا پردہ زمین پر لٹک کے چلے تاکہ ہر چیز چھپی ہوئی ہو۔ دعائے قنوت نہ آتی ہو، جو بھی آتی ہو پڑھتے رہو۔ اجوا نام رکھ سکتے ہیں۔ مکہ مدینہ کے دعائیں کہ اللہ حاضری نصیب کرے۔ میرے پاس 5 مرلے کے 2 پلاٹ، ایک کو بیچ گھر، اگر گھر بنانا ہے پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں ہانگ کانگ میں ہوم ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، اس ہوم میں خنزیر اور شراب بھی، بہتر ہے کہ ایسے کام کو چھوڑ دو۔ بہرحال ایک حدیث ہے جو وضو کے ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھے، مستحب ہے، یعنی یہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے کہ اللہ نے خیر سے، اچھے کاموں سے روک دیں گے، برائی میں لگ جاؤ گے۔ غصے میں 2 طلاق دی، غصے میں طلاق دی جاتی ہے، محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، بالکل ہو گئی طلاق۔ گھر میں مغرب کی نماز کے 3 رکعت فرض کی نیت باندھی، تھوڑی دیر بعد میری خالہ بھی آئی اور 2 یا 3 فٹ فاصلے پر آ کر میرے برابر 12 کی نماز بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ حج بدل نہ کرے تو بہتر ہے، حج بدل وہ کرے جو پہلے اپنا کر چکا ہو۔ اگر وہ غریب ہے، اس کو کبھی حج ہونا ہی نہیں تو کر سکتا ہے۔ جدے والے لوگ جو ہیں جب بھی آئیں تو بڑا لازمی نہیں ہے، اور عمرے میں طواف الوداع بھی لازمی نہیں ہے۔ نکاح پہ نکاح کیا جائے تو وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا، جو شامل ہیں وہ بھی گناہگار ہیں۔ اگر رمضان کے روزے عورت سے قضا ہوئے ہیں تو بعد میں ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتی ہے۔ جو لوگ نکاح پہ نکاح کر، ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں۔ غوثیہ سلطانہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔
ایک عورت جو سالوں سے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی تھی، طلاق مل گئی، فوراً دوسری شادی، یہ شادی ناجائز ہے جب تک عدت نہ گزرے۔ وہ قرآن کھولو اور بال نکل آئے، سب جھوٹے خواب ہیں، لوگ ایسے گھڑتے رہتے ہیں۔ میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے، 1 سال ہو گیا، اس کا دل نہیں کرتا ہم بستری کو، جب میں بلاتا ہوں نہیں آتی ہے، جب دل کرتا ہے تو کہتی کہ میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے کیوں شادی کی تھی؟ اب برداشت کرو، بھگتو۔ ہاں، اگر کوئی عورت آمدن تندرست بھی ہے، حیض بھی نہیں ہے، خامند اس کو بلاتا ہے اور نہیں آتی ہے، تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ زنا نہیں کر سکتے آپ اگر بیوی کہنا نہ مانے۔ لڑکی کے والدین راضی نہیں ہیں تو شادی نہیں کر سکتی، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک والدین راضی نہ ہوں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نفل نہیں، واجب ہے۔ عورت سامنے گزر جائے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا زینب قرآن، اللہ پاک قرآن حفظ کرائے، کامیاب کرے۔ ہم نے 2018 میں حج کیا، مدینے سے واپسی پر ہم سیدھے جدے چلے گئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا حافظ قرآن جامعہ خیر مدارس سے دورہ مکمل کر لیا ہے، اللہ اس سے دین کا کام لے انشاءاللہ۔ ایک چیز نقد 5 لاکھ میں، ادھار 8 لاکھ میں، وہ جائز ہے۔ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سجدے کی آیت پر کچھ لوگ رکوع میں گئے، سجدہ نہیں، ان کی بھی نماز ہو گئی۔ طواف شروع کرتے وقت نیت کے لیے ایسے سامنے کھڑے ہوں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، سامنے جب ہوں گے پھر ہاتھ اٹھائیں گے۔ پاکستان سے آنے والے جہاز کو جدے سے واپس کر دیا گیا، اس میں موجود احرام باندھ عمرے کی نیت کر لیں، ان سب کو دم ہے۔ دوران طواف حجر اسود پر ہر چکر میں استلام کرتے وقت پورا جسم حجر اسود کی طرف ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو اشارہ کر دیں تب بھی جائز ہے۔ قبروں پر یا مزاروں پر چادریں ڈالنا بدعت ہے۔ کہتے کہ ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر قبر پر کپڑا ڈالنا ناجائز ہے تو کعبے پہ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تو کعبہ قبر ہے یا نہیں؟ اللہ کی قبر ہے نہیں؟ کوئی کچھ حیا بھی ہے بات کہتے ہوئے؟ اور پھر کعبے پہ جو غلاف ڈالا گیا اس کو حضور پاک نے انکار نہیں فرمایا، قبر کے غلاف سے حضور نے انکار فرمایا ہے۔ پیر ہیں، گھڑ مارتے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں۔ بعد نماز جنازہ ایک سلام کا بھی ثبوت ہے حدیث میں، لیکن افضل یہ ہے کہ سلام دونوں طرف ہو۔ یہاں کے جو حنبلی مسلک کے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز میں تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے، جنازے میں ایک پھیرتے ہیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ ان کے اپنے اجتہاد میں یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب 2 سلام کرو گے، لفظ زیادہ ہوں گے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے اس کو نماز کو عادت نہ بنائے، مستحب ہے، کبھی پڑھے تو پڑھے ورنہ بہتر ہے کہ نہ پڑھے۔ نماز فجر کی سنت پہلے ہوتی ہے، اگر نہ پڑھ سکے تو بعد میں پڑھے۔ حلق کروانے کے بعد احرام پہ بال لگ جائیں تو کوئی بات نہیں، چھٹک دے اور کیا کرے۔ خشک جوتا لگنے سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کس کو لگتا ہے خشک جوتے؟ کسی نے مارے ہیں جوتے ہیں؟
ویسے لگا تو کچھ نہیں ہوتا. عجیب مسئلے پوچھتے ہیں نا. میرا تعلق انگلینڈ سے ہے. سود کے بارے میں کچھ علماء فرماتے ہیں کہ مکان لینے کے لیے قرضہ جائے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میری تحقیق یہ ہے کہ سود ناجائز ہے، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو چاہے انڈیا میں ہو. اگر ایک آدمی ہم نماز میں کھڑے ہیں، ساتھ والا آدمی گر گیا، اس کو کوئی دورہ پڑ گیا، ٹھیک ہے نماز توڑ دیں، اس کی بھی مدد کریں. میں نے عمرہ کیا، دوسرا عمرے کا ارادہ ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے سعی دوسرے دن کر سکتا ہوں. احرام نہیں کھول سکتے، پھر دوسرے دن کر سکتے ہو. اگر احرام کھول دیا تو پھر دم پڑ جائے گی. صفا کرنے کے بعد ابھی حلق نہیں کرایا کہ وضو ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں. احرام کے بعد عمرے کا دھونا احرام کا دھونا ضروری نہیں ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے. مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے.